والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله. محترم صدر اجلاس، مہمان خصوصی، علماء کرام، ذمہ داران مسجد، مہمانان اعظام، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج کا یہ جو اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے، اس کا مرکزی عنوان مثالی مسلمان کیسے بنے. یقیناً ہم سب مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین کا ہم تمام پر کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس اسلام کو، ایمان کو ہم نکھاریں. وقت کے ساتھ ہر چیز پر زنگ پڑ جاتا ہے، دلوں پر زنگ پڑتا ہے. ویسے ہی ایمان کی حالت ہے، کبھی کمزور، کبھی مضبوط، کبھی گھٹتا، کبھی بڑھتا رہتا ہے. ایسے اجتماعات ہمارے دلوں کو اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور پھر سے دین اسلام کی ایک چاشنی، ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. یقیناً قابل مبارکباد ہیں اس اجلاس کے منعقد کرنے والے، مسجد کے ذمہ داران اور تمام علماء کرام جو اس میں شریک ہیں، کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت پھر سے لوٹ کر آئے گی اور اسی طرح سے جو ہے اسلام پر چلنے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک جذبہ پھر سے انشاءاللہ پیدا ہوگا. محترم حاضرین، مجھے جو عنوان دیا گیا، جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، وہ یہ کہ مثالی نوجوان کیسے بنے. مثالی نوجوان کیسے بنے. محترم حاضرین، دین اسلام کے اندر جوانی کو بڑی اہمیت دی گئی. اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں، ان احکامات اور ان عبادات کی اصل لذت اگر انسان محسوس کر سکتا ہے تو اسی جوانی کی عبادت میں. جوانی ہی کے اندر انسان کو عبادت کا شوق، عبادت کا مزہ، عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر تمام جتنے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا اسی جوانی کی عمر میں. اور اس ساری کائنات کو جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کی جو ذمہ داری اللہ نے پیغمبروں پر ڈالی، وہ اسی جوانی کی عمر میں. محترم حاضرین، جوانی ایک اہم جو ہے انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے. آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کریم میں یہ بات بیان فرمائی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو کمزور پیدا کیا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ہم نے تم کو طاقت و قوت عطا فرمائی. پھر اللہ فرماتا ہے
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور پھر اس طاقت و قوت کے بعد اللہ رب العالمین پھر سے تم کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جو پہلی کمزوری ہے وہ انسان کا بچپنا ہے، اور اسی طرح سے جو طاقت و قوت کا جو مرحلہ انسان کی زندگی کا ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے، اور پھر انسان جب کمزور ہوتا ہے وہ تیسرا مرحلہ انسان کے بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ تو گویا کہ انسان کو اللہ رب العالمین یہ جوانی دے کر انسان کو ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھیں کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے اس کی اسی قدر ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان کی قدر کرو۔ اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے شبابک قبل حرمک، کہ جو ہے اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے گزارو۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر یاد رکھو اس نعمت کے بارے میں کل اللہ رب العالمین سوال بھی کرے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزولا قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے کسی انسان کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، کہ جو اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا۔ غور کر کے دیکھیں کہ انسان کی جو عمر ہوتی ہے بچپنے سے بڑھاپے تک ساری عمر اس کی آ گئی، ساری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا، پوچھے گا کہ جو ہے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، جوانی کیسے گزاری۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام کے اندر جوانی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جوانی کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ احساس دلایا گیا ہے کہ کل قیامت کے روز اس جوانی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اس نعمت کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، تو اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب جوانی کی قدر کریں، جوانی کی جو ہے نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو جوانی عطا فرمائی ہے تو ہم مثالی نوجوان کیسے بنے، جوان تو ہیں، مثالی نوجوان کیسے بنے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مثالی بنا سکتا ہے، جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے پورے غور کے ساتھ اور اسی طرح سے اطمینان کے ساتھ آپ ان باتوں کو سنیں، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو اپنی زندگی میں ان باتوں کو نافذ کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مثالی نوجوان بننے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہم کو اٹھانا ہے، ایسی طرح سے سب سے پہلی چیز جس پر ہم کو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں، دین پر ہم جم جائیں، دین پر ہم استقامت برتنے والے بن جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن نوجوانوں کی تعریف فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی جوانی کو مثالی بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی شان
شان میں, ان کی تعریف میں ایک سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی جس کو ہم سورۃ الکہف کہتے ہیں, اور جس کے پڑھنے کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور اسی طرح سے ہر جمعہ اس کو پڑھنا سنت قرار دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. کیوں؟ بار بار ہر جمعہ ہر ہفتہ جب سورہ کہف ہم پڑھتے جائیں گے, ان نوجوانوں کا تذکرہ جب ہم پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, ان نوجوان جو مثالی نوجوان تھے ویسا بننے کی خواہش اور طرف ہمارے اندر پیدا ہوگی. محترم حاضرین, ان نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم فتیۃ, اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ ایسے نوجوان تھے آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, جو اپنے رب پر ایمان لائے, اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا. محترم حاضرین, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بعض نوجوانوں کا, مثالی نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا. کس حوالے سے؟ ان کے ایمان کے حوالے سے. ان کے ایمان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی تعریف فرمائی, ان کا ذکر خیر فرمایا, ان کی شان میں اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی. تو محترم حاضرین, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنے, اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو ہم جوڑنے والے بنے. یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا, اس مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اسی مقصد کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں, تو پھر یقیناً یہ وہ بات ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو مثالی بنانے میں کامیاب ہوں گے. اسی طرح سے ایک اور مثالی نوجوان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ بھی ایمان کے حوالے سے ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے, ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور اسی طرح سے جو ہے شرک کے خاتمے کی کوشش کی, اپنے ایمان پر وہ ثابت قدم رہے, ساری قوم سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی, قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا یہ جو واقعہ بیان فرمایا جہاں ان کے ایمان کا ذکر ملتا ہے, اللہ نے وہیں پر ان کی جوانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قالوا سمعنا فتى, فتن نوجوان کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فتن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس مثالی نوجوان کا تذکرہ کیا ایمان کے حوالے سے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مثالی نوجوان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں, اور دین اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں. محترم حاضرین, اسی طرح سے ایک دوسرا عمل, ایک دوسرا قدم کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مثالی بنا سکتے ہیں, مثالی نوجوان اپنے آپ کو ہم بنا سکتے ہیں. ایک دوسرا عمل, دوسرا قدم یہ ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو قابل بنائیں, نوجوان اپنے آپ کو قابل بنائیں, صلاحیتوں کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, قابلیت کے اعتبار سے, ہمت و جرأت کے اعتبار سے, سمجھداری کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ایک نوجوان قابل بنانے کی کوشش کرے. محترم حاضرین, ہم دیکھیں ہم اپنے معاشرے میں, اپنی قوم میں جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہم اپنی نگاہیں جب اٹھاتے ہیں یہ تلاش کرنے کے لیے کہ کہاں ہے قوم کے غیور, کہاں ہے قوم کے نوجوان جو اس مسئلے سے جو ہے قوم کی حفاظت کر سکتے ہیں, قوم کے نوجوان کہاں ہیں جو اس مسئلے میں اپنی جو ہے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. تو ہماری آنکھیں بس تلاش کرتے رہ جاتی ہیں. قابل وکلا, قابل سائنسدان, اسی طرح سے جو ہے قابل ٹیچر, قابلیت, اس طرح سے جو ہے صلاحیتیں, قابلیتیں آج کے نوجوانوں سے ختم ہوتی جا رہی.
نوجوانوں سے قابلیتیں صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیوں؟ ہم دیکھیں کہ آج نوجوانوں نے بس اپنی زندگی کو کھیل مذاق بنا لیا ہے. اپنی زندگی کو بس موج مستی کے ساتھ گزار دینا, ٹائم پاس کرنا, یا اسی طرح سے جو ہے کالج یونیورسٹیوں میں بس اپنی عمر کو گزار دینا, بس اسی چیز کو اپنی جوانی کا جو ہے شوق سمجھ چکے ہیں. اسی چیز کو جو ہے اپنی جوانی کے مرحلے کو ان کاموں میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. محترم حاضرین, ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو قابل بنائیں, علمی اعتبار سے بھی قابل بنائیں, صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی قابل بنائیں, سمجھداری کے اعتبار سے قابل بنائیں. ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, وہ نوجوان صحابہ کیسی کیسی مثالیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی تھے, لیکن نوجوان صحابی کے ہونے کے باوجود مفسر قرآن وہ تھے. اللہ اکبر, کتنا گہرا علم ان کا تھا, کتنا گہرا علم ان کا تھا کہ جو ہے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے, ان سے علم حاصل کرنے والے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس جیسی مجلس جو ہے ہم کو نظر نہیں آتی. یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو اصحاب قرآن ہیں, وہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں. اصحاب حدیث ہیں, وہ ان سے حدیث کا علم سیکھتے ہیں. اصحاب ادب ہیں, وہ ان سے ادب کا علم سیکھتے ہیں. اصحاب شعر ہیں, وہ ان سے شعر کا علم سیکھتے ہیں. ہر طرح کی صلاحیتیں, قابلیتیں, ایسی علمی شخصیت تھی مفسر قرآن جن کو ہم کہتے ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھیں وہ نوجوان تھے, کیسا علم انہوں نے حاصل کیا, کیسی ترقی انہوں نے کی. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, علم ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا, بڑی محنتیں, بڑی مشقتیں وہ کیا کرتے تھے. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر طے کر کے وہ جایا کرتے تھے. اور ایک مہینے کا سفر طے کر کے جانے کے بعد جس صحابی کے بعد حدیث ہے معلوم ہوتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں, ان کے دروازے کے باہر لیٹ جاتے, آرام کرتے. جب وہ اٹھ کر آتے تو ان سے حدیث لیتے. جب وہ صحابی دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس آئے ہیں تو وہ جو ہے آگے بڑھ کر یہ کہتے کہ آپ یہاں تک آنے کی جو ہے آپ نے زحمت کیوں گوارا کیا, آپ ہم کو بلا دیتے, ہم آپ کے پاس آ جاتے. اتنی قابلیت رکھنے والی شخصیت, باوجود اس کے آپ دیکھیں محنت, تگودو, کوشش کیسی تھی. صلاحیت ایسے ہی نہیں بن جاتی, اور صلاحیت کسی انسان کے اندر ایک دن میں نہیں آ جاتی, مدتیں لگتی ہیں, سالہ سال لگتے ہیں. تو لہٰذا جوانیوں کو ایسے برباد کر دینا اور اسی طرح سے جو ہے موج مستی میں, کھیل کود میں نکال دینا, یہ ایک مثالی نوجوان کی پہچان نہیں ہو سکتی. مثالی نوجوان اپنے آپ کو قابل بنائے, علمی اعتبار سے, قابلیت کے اعتبار سے. بات قابلیت کی ہے تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کتنے ایسے صحابہ تھے, کتنے ایسے صحابہ, کیسے قابل صحابہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جو ہے کسی باغ میں جاتے, اگر یہ اندازہ لگانا ہوتا کہ باغ میں کتنے پھل ہیں, کھجور کے باغات ہیں, کتنے کھجور نکلیں گے, بس حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ باغ میں جاتے, چکر لگاتے اور بتا دیتے کہ جو ہے اتنا پھل نکلے گا اور اتنے کھجور نکلیں گے. یہ ان کا جو اندازہ ہوتا برابر اسی کے مطابق جو ہے وہ کھجور نکلا کرتے تھے. کیسی قابلیت, کیسی صلاحیت تھی, اللہ اکبر. اسی طرح سے ہم دیکھیں آج جو نوجوان کھیل کود سے تعلق رکھتے وہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ واقعی معنوں میں اگر آپ اس میں وقت لگا رہے تو اس میں مثال قائم کریں, ایسی مثال بنے. حضرت سلمان ابن اکوع رضی اللہ عنہ, وہ صحابی تھے, ایسی تیز رفتار جو ہے ان کی جو ہے وہ جو دوڑ ان کی ہوا کرتی تھی. روایات میں ملتی ہے یہ بات کہ جو ہے اگر وہ الٹے دوڑتے, پیچھے کی طرف دوڑتے تو عام انسانوں سے آگے تیز رفتار وہ دوڑتے, جب سامنے کی طرف سیدھے دوڑتے گھوڑوں سے زیادہ وہ تیز دوڑا کرتے تھے. یہ قابلیتیں تھی, یہ صلاحیتیں تھی. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو قابل بنائیں, صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں, علم اپنے اندر پیدا کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صلاحیتیں یا یہ علم, یہ قابلیتیں صرف نوجوان جو ہے مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں کے اندر بھی ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ دیکھ لیں کیسا مقام ان کا ہے. خواتین میں جتنی جو ہے خواتین صحابیات نے روایتیں بیان کی ہیں, ان سب میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محدثہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فقیہہ تھی. کئی صحابہ کبار صحابہ جب کوئی جو ہے حدیث سمجھ میں نہ آتی, مسائل سمجھ میں نہ آتے تو حضرت عائشہ سے رجوع کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کتنی باکمال خاتون تھی. آج ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا جو یہ نسخہ, یہ جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے, میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کی ترتیب کا کام کیا اور اس طرح سے جو ہے اس کو ترتیب دیا, تو جو صحابہ ترتیب دینے کا کام کرتے تھے وہ رجوع کس سے کیا کرتے تھے, آ کر کس کو بتایا کرتے تھے, وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کرتے تھے. تو یہ قابلیتیں تھی, نوجوان صحابہ تھے, صحابیات تھے. ایسی سینکڑوں مثالیں ہمیں مل جائیں گی. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے قابل بنانے کی کوشش کریں. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم دیکھیں, اسی طرح سے نوجوان اپنے آپ کو مثالی نوجوان بنانا چاہتے ہیں تو ایک اور بات یہ کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں, ہم اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو نوجوان جو ہے اخلاق سے کے زیور سے آراستہ ہو جائے, اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو با کردار بنائے, یاد رکھیں اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے روز میزان کے اندر جو چیزیں رکھی جائیں گی اور اس میزان کے اندر سب سے بھاری چیز, اس سے بھاری کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اخلاق حسنہ ہوں گے. اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز میزان حسنات میں جو ہے بھاری نہیں ہوگی. لہذا نوجوان اپنے اندر اخلاق پیدا کریں, اپنے آپ کو باکردار بنانے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سے یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں کیسا حسین جو ہے تذکرہ ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی, انک لعلی خلق عظیم, یقیناً آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو ہے گواہی العرش والے نے دی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با اخلاق تھے, یہ بات یاد رکھیں کہ نبوت سے پہلے ہی قوم کے لوگ آپ کو صادق امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے, سچے امانت دار کے جو ہے القاب آپ کو دیا کرتے تھے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, اخلاق وہ کہ جس کے خود گھر والے گواہی دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے. انسان اپنے آپ کو باہر بہت اچھا بتا سکتا ہے لیکن خود اس کے گھر والے جانتے ہیں کہ کیسے اس کے اخلاق ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور جب گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے اس کیفیت کا ذکر فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کن الفاظ کے ذریعے سے تسلی دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, آپ کے اخلاق کتنے بہتر ہیں. انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق, کیسے کیسے اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہیں. تو بہرحال ایک نوجوان اگر اپنے آپ کو مثالی نوجوان بنانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندر اخلاق اور اپنے کردار کو بنانے کی ضرورت ہے. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک نوجوان اگر اپنے آپ کو مثالی نوجوان بنانا چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا بنے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بنے, اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا بنے اور اسی طرح سے اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے والا بنے, اپنے والدین کا سہارا بنے, محنت کرے, مزدوری کرے, کمائے, کوشش کرے, اپنے گھر بار کو سنبھالنے کی کوشش کرے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج بہت سارے نوجوان اس چیز سے غفلت برتتے ہیں, بس اپنی نوجوانی کو جو ہے سڑکوں پر یا اسی طرح سے دوست احباب کے ساتھ یا ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے یہ بات کہی, ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, ہوئے اس قدر مہذب
کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ آج یہ نوجوانوں کا جو ہے حال ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے، اپنے گھر کی جو ہے ضروریات کو پورا کرے، معاشی جو ہے ضروریات کو پورا کرے، گھر کے اخراجات کو اٹھائے، اور اس طرح سے اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اچھی زندگی دینے کی کوشش کرے۔ یہ مثالی نوجوان کی جو ہے ایک اہم جو ہے خصوصیت، ایک اہم صفت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک نوجوان، ایک مثالی نوجوان کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے وہ دور رکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے یہ نصیحت ہوتی ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے خصوصی طور پر بچا کر رکھے۔ آج ہم دیکھیں کہ معاشرہ اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف جانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے یا کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طرح کا گناہ اس کی اپنی ہتھیلی میں، اپنے موبائل میں وہ دیکھتا ہے، اور تنہائی کے اندر ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے روز ایسے نوجوان آئیں گے کہ جن کے بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبادت گزار ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، بہت ساری ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں ہباء منصورہ کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ کیوں؟ ان کے تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ تنہائی کے گناہ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ محترم حاضرین، تنہائی میں جب کبھی گناہ کا تصور آئے، مثالی نوجوان حضرت یوسف کو یاد کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، گناہ کا موقع تھا، حسین و خوبصورت خاتون سامنے کھڑی ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کہتے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسا نوجوان جو ہے گناہوں کے موقع ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ کل قیامت کے روز عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ اس نوجوان کو، اس مثالی نوجوان کو جو تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کل قیامت کے روز عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے بچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہو جائے گا، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک جو ہے نوجوان کی، جو مثالی نوجوان، ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہو رہا تھا۔ چرواہا بکریاں چرانے والا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو آزمانا چاہتے تھے۔ کہا کہ ایک بکری ہم کو دے دو، اپنے مالک سے کہتے نا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، کسی طرح سے یہ بات بتا دینا۔ اس نوجوان نے جب یہ بات سنی، اس چرواہے نے کہا جو ہے سنا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنے جو ہے چرواہے کو تو یہ بات کہہ سکتا ہوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ میں اپنے جو ہے مالک کو تو یہ بات بتا سکتا ہوں، لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ خوف، یہ جو ہے فکر ہمارے آج دلوں میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح سے ہم گناہوں سے جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک مثالی نوجوان اپنے آپ کو کس طرح سے مثالی بنائے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو ہے اپنی آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو جو ہے قائدانہ رول میں ڈھالے، اور اپنے آپ کے اندر ایسا جو ہے روب، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو ایسا مثالی بنائے کہ اس سے دوسرے لوگ سدھریں، دوسرے لوگ اس سے سنبھلیں۔ کس طرح سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
میں کیسے کتنے ایسے صحابہ کتنے ایسے صحابیات ہم کو ملتی ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 30 یا 31 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. 36 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. 5 سے 6 سال کا عرصہ بس انہوں نے اسلام میں گزارا, اور جب ان کی وفات ہوئی سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہتز العرش, ان کی وفات پر عرش حرکت میں آ گیا, عرش جھوم اٹھا, عرش والے جھوم اٹھے, اور اس طرح سے 70,000 فرشتے ان کے جو ہے ان کو غسل دینے کے لیے اور ان کی تدفین کے لیے آسمان سے اتر آئے. کیا تھا, کیسے نوجوان تھے, اللہ اکبر. جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اپنی قوم سے پوچھا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو, کہا تم بڑے شریف ہو, با کردار ہو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم کے سارے مرد ساری عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے اس وقت تک جب تک تم سب کے سب اسلام قبول نہ کر لو. ایک شخص کی خاطر, ایک نوجوان کی خاطر ساری کی ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا. آج ہم بتائیں, ہم میں سے کوئی ایسا مثالی نوجوان ہے کہ جس کی بات پر ساری قوم بدل جائے؟ اپنے آپ کو ایسا مثالی بنانے کی کوشش کرے. آج انسان یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, تنہا ہوں, کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس نوجوان کو, مثالی نوجوان کو یاد کر لیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, ایک تنے تنا نوجوان, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو بھیجتے ہیں اور سال 2 سال کے اندر سارا مدینہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ایک نوجوان کی محنت, ایک مثالی نوجوان کی محنت. تو لہٰذا میرا وقت ختم ہو رہا ہے. رب العالمین سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو مثالی نوجوان بنائے پیغمبروں میں, اور اسی طرح سے صحابہ و صحابیات میں جو مثالیں ہم تمام کو ملتی ہے ان کو پڑھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور اپنے آپ کو ویسا مثالی نوجوان بنانے کی رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے, ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.